ہمارے رویوں میں اگر اسلام پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کی خوبصورتی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے دعوت المصطفیٰ کے اندر جو اسلامک سینٹرز کا تصور دیا ہے اور دیگر جو ہے وہ وہاں ایک تیاری ہو رہی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ایسے پاکیزہ فکر لوگ جمع ہوں۔ میرے خیال میں 3-4 جگہ ہیں جہاں سے اگر تربیت ہو، ایک منبر و محراب، ایک اساتذہ، اور تیسرا والدین، اور ان کا ویسے درجہ پہلے آتا ہے، اور چوتھا اس وقت بن گیا میڈیا۔ یہ اگر چاروں مل کر قوم کی تربیت کرنے لگ جائیں تو ہم اپنی قوم کو سنوار سکتے ہیں، لیکن میڈیا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ تو کن کے اشاروں پہ ناچتا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن باقی 3 جو ہے وہ شعبوں کو ہم سنبھال کے ایک اچھی معاشرت کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ پیسوں سے تربیت نہیں ہوتی۔ ماں باپ اچھے اسکول میں اپنی اولاد کو بھیج کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کافی ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ ماں باپ نے اولاد کی فکری تربیت کرنی ہوتی ہے، ماں باپ نے ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ بیٹے کے، بچے کے اخلاقیات کا بگاڑ، اس کا جو ضامن ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ دیکھو، بچہ جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ دور موجود کے جو نفسیات کے ماہرین ہیں، میں کسی ماہر نفسیات سے یہ سنا تھا کہ 6 سال میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، چونکہ وہ رویوں سے سیکھتا ہے۔ ہم بچے کو بتا کر کے کہتے ہیں نہیں، لیکن بچے کے اندر چیزیں جذب ہوتی، وہ رویوں سے سیکھتا ہے، اور جب وہ رویوں سے سیکھنے لگ جائے تو وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اس کی طبع میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، اور ماں باپ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کوئی تعویذ دیں، اس کو وصیت کریں، 4 دن یہ آپ کے ساتھ سفر کرے، یہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو چلو اللہ توفیق دے دے تو کسی کی مہربانی وہ مان لے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو گزر گئی، چلو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ الولد سر لابیہ، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا راز ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے زندے سے مردہ پیدا ہوتے ہیں، مردے سے زندہ پیدا ہوتے ہیں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ایسا ہوتا ہے۔ اچھے ماں باپ کی اولادیں بھی بری ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے برے ماں باپ کی اولادیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مثالیں خال خال ہیں۔ جو عمومی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اچھائی سے اچھائی جنم لیتی ہے، برائی سے برائی جنم لیتی ہے۔ تو آج میں ایک تو والدین ذمہ داری ہوں، دوسرا ممبر و محراب۔ تو ممبر و محراب کو ایسا الجھا دیا گیا، ایک اسلام میں 72-73 فرقے آ گئے، لہٰذا جس ممبر و محراب نے قوم کی تربیت کرنی تھی وہ الجھ گئے نظری مسائل میں۔ ممبر نے بتانا تھا، محراب سے آواز اٹھتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس پہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے تھا۔ اقدار کی حفاظت کرنی یہ ممبر نے بتانا تھا، محراب نے بتانا تھا، لیکن ممبر و محراب نظری مسائل میں الجھ گیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ساری زندگی ممبر و محراب سے ان نظری مسائل پہ اور فقہی مسائل پہ گفتگو ہوتی رہی، اور نتیجہ کیا کہ اسلام کا وہ سارا اخلاقی نظام جو تھا، جو یہاں سے ڈلیور ہونا تھا، وہ نہ ہو پایا۔ اور تیسرا جو اساتذہ کا رول تھا، کردار تھا، تو اساتذہ بھی جو ہے وہ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ وہ ایک وقت تھا کہ اساتذہ کے لیے دل چاہتا تھا کہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو ہدیہ دل پیش کریں، لیکن زمانہ ایسا بدلا کہ اب شاگرد استاد سے کہتا ہے کہ اب بل پیش کریں، یعنی کتنی فیس بنتی ہے جو آپ نے اتنا مجھے پڑھایا ہے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار کے رنگ میں رکھا گیا، تو پھر نتیجہ ہوا کہ قوم تشکیل نہ پائی۔ تو کیا ہم اسی طرح قوم کو چھوڑ دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ہم ممبر و محراب کے وارث ہیں تو اپنی قوم کو سنبھالنا ہوگا۔ جتنے لوگ ہمارے دائرہ سے، میں پوچھا بھی اتنا جائے گا، اور اگر ہم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو ہمیں جو ہے سنبھالنا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ ہمیں دادی اماں کا بستر دوبارہ آباد کرنا پڑے گا، جہاں سے تہذیب سیکھی جاتی تھی۔ شام کے وقت بچے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے تھے کہ دادی اماں کہانی سناؤ، اور وہ کہانی سناتی تھی۔ اس کہانی کے اندر خاندانی روایات، اس کے اندر علاقائی روایات، اس میں تہذیب، اس میں اخلاقیات، اس میں خودداری، اس میں غیرت، سب کچھ گھول کے ایک معجون ہوتی تھی وہ کہانی۔
اور وہ روزانہ دادی اماں سے بچے سنتے تھے۔ اب دادی اماں کو پتہ تھا کہ میں نے اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، دادا ابو کو پتہ تھا کہ میں نے نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب وہ بستر اجڑ گیا ہے، بچے جو ہے یہاں ٹو ٹک ٹک لگے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں پتہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ معاشرے نے دیکھ لیا۔ اور ابھی آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، وہ کتنی بھیانک تصویر ہوگی جو ہے وہ۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کیا کہا تھا کہ غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو، لیکن وہ ہمارے ساتھ تو وہ مرغی والا حساب ہوا کہ وہ بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچاری 21 دن توجہ دیتی رہتی ہے، اور جب بچے نکلتے ہیں تو وہ کڑ کڑ کرتی رہ جاتی ہے اور بچے چھپڑ میں چھلانگ لگا دیتے، تو وہ کہتی ہے ساری محنت میں نے کی تو بچے چھپڑ میں جا داخل ہوئے۔ تو ہمارے بچے، ہماری یہ نسل، ہمیں لگتا تھا کہ یہ نئی نسل ملک کو سنبھالے گی، اچھی معاشرت تشکیل پائے گی، یہ پڑھ لکھ رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے، یہ دور موجود کے فتنوں نے ان کو کہاں دھکیل دی، یہ بچے چھپڑ میں داخل ہو گئے، ہم پھر مرغی کی طرح کڑ کڑ کر کے ہاتھ مر رہے ہیں کدھر جائیں کدھر جائیں، اور نہ جانے آنے والا کیا فتنہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو خود سنبھالنا ہوگا۔ روزانہ 2 رکوع قرآن مجید کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کا مزاج پیدا کریں۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ چند مہینوں کے اندر دیکھیں گے گھر کا ماحول بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، محنت سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کئی بعض کا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کسی مسئلے میں، تو ہم کہتے ہیں یار سورہ کوثر 21 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھا کرو، مسائل ہیں سورہ واقعہ پڑھا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی تعویذ ہی دے دے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں ہم روز پڑھیں گے تو بہتر نہیں کہ ایک تعویذ دے دے وہ گلے میں ڈال دیں۔ تو لوگ اب تعویذ پسند ہو گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بس دعائی کر دیں کہ بچے صحیح ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا، دعاؤں کے اثر ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ عمل گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہماری نسل سنورے تو ہم اپنی نسل کو اپنی نگرانی میں قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ علماء راسخین آج بھی موجود ہے، اگرچہ علماء سو کی تعداد زیادہ ہے، گلی گلی جو ہے وہ روٹی ٹکڑ کے لیے جو ہے وہ آج کل دھندے چل رہے ہیں، وہ بھی میں اور آپ اچھا جانتے ہیں، لیکن ہم ڈھونڈنے نکلیں گے تو سچی طلب کا حامل کبھی بھی ناکام نہیں لوٹتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری آپ کی طلب سچی ہو تو ہمیں کچھ ملے نہ۔ سچی طلب والے کو جو ہے وہ مسیحا اور خضر مل ہی جاتے ہیں، وہ ڈھونڈنے نکلے۔ وہ اقبال نے کہا تھا جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، تو جلوہ طور تو آج بھی موجود ہے، رحمتیں تو آج بھی برستی ہیں، تو اچھے لوگ آج بھی مل جائیں گے، لیکن ہماری اگر سچی طلب ہوگی تو ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کے اپنی اولاد کو بٹھائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں۔ آنے والا دور واقعی بہت بھیانک ہے، لیکن اللہ خیر فرمائے گا، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں سے تو مایوسی کفر ہے، لیکن لوگوں کے رویوں سے، حالات سے مایوسی یہ تو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتیں ہمیں نصیب کرے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ جو درس گاہ شروع کی گئی ہے اللہ اس کو عروج، ترقی اور باق پر نصیب فرمائے۔ نماز مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ علامہ مفتی اعجاز مصطفی صاحب زیدہ مجدہ کی کاوشوں کو، جد و جہد کو، دینی خدمات کو، محنتوں کو اللہ ثمر بار کرے، اور ہم سب کو اپنی